وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ شیاطین سے مراد ہے جنات۔ جب انہوں نے کفر کیا تو وہ شریر جن بن گئے، تو جو شریر جن ہوتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شریر انسان ہو اسے بھی شیطان کہتے ہیں۔ جنات نے اور انسانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، تو نبی کی طرف یہ کفر کی نسبت کرنے کی وجہ سے یہ خود کافر ہو گئے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، ایک جنات میں۔ تو جو بھی گمراہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے شیاطین ہیں۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. But Sulaiman did not disbelieve, rather the devils disbelieved. By devils here is meant the jinn. When they disbelieved, they became evil jinn, and an evil jinn is called a shaitan. Likewise, an evil human is also called shaitan. The jinns and some humans falsely accused Sayyidina Sulaiman alayhi salam of practicing magic. By attributing disbelief to a prophet, they themselves became disbelievers. There are two types of devils, those among humans and those among jinn. Whoever is misguided, whether human or jinn, and leads others astray, is among the devils. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں شیطان کافر ہوئے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دین کو سمجھیں۔ بہت سے ایسے عامل ہیں کہ وہ بظاہر ابھی عرض کیا کہ ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتے ہیں اور وہ بظاہر قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر اندر جو منتر پڑھتے ہیں وہ جادو کے منتر ہوتے ہیں۔ ایسے جھوٹے عامل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بلکہ اب تو اس قدر جہالت ہو گئی کہ آج بہت سی خواتین ہندوؤں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پتہ ہے کہ ہندو تو شرکیہ اور کفریہ منتر پڑے گا، بلکہ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ وہ پریشانیوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہندو کے پاس جاتے ہیں۔ ہندو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ کو فلاں مندر میں جانا ہوگا، فلاں بت کی پوجا کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا۔ تو وہ نعوذ باللہ من ذالک پریشانیوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کفر و شرک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا دامن تھامیں، خاص طور پر خواتین کو دینی شعور دیں، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر جھوٹے عامل یا کسی جادوگر کے پاس کوئی خاتون یا کوئی بھائی چلا گیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خاندان کے خاندان کو، پورے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، آگے ذکر ہے، یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ جادو کے اندر شریر جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور شریر جنات سے جب کام لیا جاتا ہے تو وہ پھر آگے بھی تنگ کرتے ہیں، اور انسان کی ساری زندگی اذیت میں گزرتی ہے، کئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھانا چاہیے، اور اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آپ سی ڈی حاصل کریں، جادو کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جادوگروں سے اور ان جھوٹے عاملوں سے دوری عطا فرمائے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Rather, the devils disbelieved, teaching people magic. Here it should be stated that our brothers and sisters should understand the religion. There are many so-called spiritual healers who outwardly hold prayer beads and recite Quranic verses, but secretly recite magical incantations. Such false practitioners ruin people. Ignorance has reached such a level that many people go to non-Muslim magicians
knowing that they will recite words of shirk and disbelief. In addition to this, some unfortunate people, overwhelmed by difficulties, go to them, and when they are told to perform acts of shirk, such as visiting temples or worshipping idols, they even agree to acts of disbelief, thereby destroying their faith. Therefore, everyone should hold firmly to the Qur'an, and everyone should be given a proper religious understanding. Remember, if someone goes to a false practitioner or magician, this is something that destroys entire families like a disease. It does not bring benefit. Rather, it leads to ruin. Why? Because magic involves seeking help from evil jinn, and when such jinns are involved, they continue to cause harm, and a person's life becomes filled with suffering and problems. So this must be explained to everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all from the effects of jinn and magic. Ameen ya Rabbal Alameen. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بابلا، بابل شہر میں، ہاروتا و ماروتا، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ صحیح اور مستند تفصیل یہ ہے کہ یہ دو فرشتے عراق کے شہر بابل میں، جسے آج کل لوگ بابل کہتے ہیں، وہاں پر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگ جادو اور معجزے میں فرق کرنا سیکھیں۔ لیکن جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت نہیں سمجھتے، اس وقت تک اس کے متعلق آپ صحیح طور پر معلومات نہیں رکھتے۔ اگر زہر کا علاج کرنا ہے تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زہر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کس زہر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو زہر دے دیا گیا تو وہ طبیب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر یہ اثرات ہیں، لہذا اسے فلاں زہر دیا گیا ہے اور اس کا یہ علاج ہوگا۔ تو ہاروت و ماروت جو جادو سکھاتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلومات دیں کہ جادو اس طرح ہوتا ہے اور اس کے یہ برے اثرات ہوتے ہیں، اس کی کاٹ اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ چیز سیکھ کر لوگوں پر جادو کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص میڈیکل سائنس پڑھتا ہے اور وہ زہر بنانے کے مختلف طریقے جانتا ہے، تو میڈیکل سائنس میں زہر کے طریقے جو سکھائے جاتے ہیں وہ اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ لوگ اس طرح زہر بناتے ہیں، تو اگر اس طرح کا زہر ہو تو اس کی کاٹ اس طرح ہوگی، اس کا علاج اس طرح ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد زہر بنا کر کسی کو زہر دے دے، تو میڈیکل سائنس میں سکھانے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ آپ زہر دے کر کسی کو مار دیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، and that which was revealed to two angels, Harut and Marut, in Babylon. There are many details regarding Harut and Marut. The correct and reliable explanation is that these two angels were sent to the city of Babylon in present-day Iraq, so that they could explain the reality of magic and teach people the difference between magic and miracles. Until one doesn't understand the reality of something, one cannot properly understand how to counter it and treat it. For example, if one is to treat poison, one must first know its types and effects. A physician must recognize the symptoms to identify the poison first and thereafter find its cure. Similarly, Harut and Marut taught about magic in order to explain what it is, its harmful effects, and how to counter it. However, people misused this knowledge and began practicing magic on others. Just as someone studies medical sciences and learns about poisons, not to harm others, but to understand them and thereafter treat them. If after learning a person uses that knowledge to poison someone, then that is not the purpose of the study. Similarly, the knowledge given through Harut and Marut was for understanding and protection,
not for practicing magic.